وہ دونوں اس وقت کپڑے کی دکان میں موجود تھے۔ تاشا نے کالے رنگ کی ساڑی اٹھا کر اپنے ساتھ لگائی اور شیشے میں دیکھنے لگی۔ اس میں تم کالی پری لگ رہی ہو، ہیمان نے پیچھے سے کہا تو دکاندار نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ تاشا کو ہیمان کے الفاظ پر ذرا سی شرمندگی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ اس نے غصے میں ہیمان کو گھورا اور پھر گلابی ساڑی اٹھا کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ گلابی رنگ سے مجھے خرگوش یاد آ جاتا ہے، پلیز یہ رہنے دو۔ اس نے تاشا کی گھوری کو بلا کر پھر سے کہا تو تاشا نے دوبارہ سے گھورا اور پھر اورنج ساڑی اٹھا لی۔ یہ والی واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ سردیاں یاد آ گئی، لان میں دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تاشا کی گھوری کے پیش نظر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اب کی بار تاشا نے جان بوجھ کر سفید رنگ اٹھایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب ہیمان اسے کون سی چیز سے ملائے گا، حور سے یا کسی لاش سے، مگر اس نے بالکل الگ سے جواب دیا۔ سفید رنگ سے میری کچھ اچھی یادیں نہیں جڑی۔ عرصہ کی سالگرہ کے روز میں نے سفید پہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اس کے الفاظ پر تاشا کا دل لرزا تھا۔ اس نے فوراً سفید ساڑی رکھ دی۔ پھر تم بتاؤ، تمہیں کون سا رنگ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی تو ہیمان پھر سے مسکرایا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں اداسی نہیں بلکہ شرارت تھی۔ اوہ، شکر ہے کہ تمہیں بھی یاد آیا کہ اپنے ہسبینڈ کی مرضی پوچھنی چاہیے۔ اس کے برابر کھڑے ہو کر مختلف رنگوں کی ساڑیوں کو دیکھنے لگا۔ دکاندار نے پھر دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ ایک عجیب سا کپل تھا اس کے سامنے۔ سنو، یہ والی دکھانا ذرا۔ ہیمان نے ایک طرف کو رکھی ہوئی طے شدہ ساڑی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو دکاندار نے سر ہلاتے ہوئے اس کی مطلوبہ ساڑی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ہیمان نے وہ ساڑی اٹھا کر تاشا کے ساتھ لگائی اور اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، پرفیکٹ۔ تاشا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ساڑی کو اس نے رنگ بھی نکالا تو کون سا؟ کیا اسے دیکھ کر تمہیں ہاسپٹل یاد نہیں آیا؟ اب کی بار تاشا نے طنز کیا تو اس کے کان کے قریب جھکا اور آہستہ سے بولا، یہ میرے دل کا رنگ ہے۔ ایک آنکھ مار کر وہ دکاندار کی طرف مڑا اور اسے ساڑی پیک کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیمنٹ کر کے باہر نکل آئے اور پھر باری باری ہیمان نے تاشا کی جیولری، کلچ اور جوتے خریدے۔ سب سے آخر میں وہ اپنے کپڑے لینے گیا۔ اپنے لیے اس نے ریڈی میڈ ڈارک براؤن کرتا شلوار خریدا۔ شاپنگ مکمل ہوئی تو وہ واپسی پر آئس کریم کھا کر دونوں گھر آگے۔ ہیمان کافی تھک چکا تھا مگر صبح اس نے اپنے شپ مشینری والے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دینی تھی جس کا آئیڈیا عمر اپروو کر چکا تھا۔ وہ اس کی تیاری میں لگ گیا۔ آفس میں کافی امپلائیز اس کے کام سے کافی امپریس ہوئے تھے۔ اس کے اخلاق کی وجہ سے وہ پہلے ہی اس کے دوست بن چکے تھے، لیکن اس کی ذہانت، اس کی قابلیت سونے پر سہاگا کا کام کر رہی تھی اور عمر کو یہی بات کچھ خاص پسند نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ ہیمان کے ہر کام میں نقص نکالتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود ہیمان اپنے کام میں بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف آفس کا کام تھا تو دوسری طرف عمر کی شادی کا بکھیڑا۔ دن کیسے گزرتے گئے پتہ ہی نہ چل سکا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب عمر کی شادی سٹارٹ ہو گئی۔ مہندی کی تقریب ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ ہیمان نے بھی اپنے دوستوں کو بلایا تھا۔ تاشا کی فرینڈز تو پہلے ہی انوائٹڈ تھی۔ سائم اور جنید اپنے اپنے ٹارگٹ کے پیچھے پڑ چکے تھے اور شعیب سنگل بیچارہ شادی انجوائے کر رہا تھا۔ مہندی کے بعد بارات کا انتظام بھی بہت شاندار تھا۔ حمید احمد کے دوست اور بہت سے بزنس کولیگز بھی اس شادی میں آئے ہوئے تھے۔ گو کہ عمر کی شادی ہیمان کی شادی سے کہیں زیادہ دھوم دھام سے ہو رہی تھی، لیکن تقریبات کی شوقین تاشا کو اس شادی میں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو کسی حد تک سمجھا چکی تھی کہ عمر اس کا نہیں کسی اور کا نصیب بن چکا ہے، مگر اپنے اندر کی اداسی وہ چاہ کر بھی کم نہیں کر پا رہی تھی۔ ہیمان کی نگاہیں سارا وقت تاشا پر رہی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی کامدار ساڑی میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ صرف اس وقت ہیمان کی نظروں کا مرکز بدلا جب عمر کی دلہن کو سٹیج پر لایا گیا۔ ہیمان دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ اس کے بھائی کی بھابھی کوئی اور نہیں بلکہ وہی مال والی لڑکی ہے۔ اسے عمر کے نصیب پر رشک آیا تھا کہ اس نے اپنی محبت پا لی تھی، لیکن ساتھ ہی اپنے نصیب پر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے بھی اس کی محبت مل گئی تھی۔ بے شک ابھی وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن جلد ہی اس کے دل میں جگہ بنانے والا تھا۔ تاشا عمر کی طرف جان بوجھ کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ رسموں میں بھی وہ سرسری انداز میں شامل رہی۔ کسی نے یہ بات محسوس نہیں کی تھی کیونکہ سبھی اپنے اپنے مستی میں مصروف تھے سوائے ہیمان کے۔ دلہے کی گاڑی ہیمان ڈرائیو کر رہا تھا۔ تاشا اس گاڑی میں بیٹھی ہی نہیں، وہ ایمل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ رخصتی کروا کر وہ لوگ دلہن کو گھر لے کر آئے تھے۔
اس ساری شادی میں ایمان بہت تھک چکا تھا. لڑکیاں ابھی نیک لینے والی رسمیں اور جانے کیا کچھ کرنے کا سوچ رہی تھی. تاشا کچھ دیر تو سب کے ساتھ ٹھہری تھی اور پھر وہ تھکن اور آرام کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی. کچھ دیر تک فوٹو شوٹ ہوتا رہا اور پھر دلہن کو لے کر لڑکیاں کمرے میں چلی گئی. عمر جو کہ دولہا تھا اور اس کے اور ایمان کے دوست بھی اب گھر جا چکے تھے، اس لیے ہر کوئی ایمان کو کام کہے جا رہا تھا. موقع دے کر ایمان نے بھی وہاں سے کھسکنے کا سوچا تھا کہ کپڑے چینج کر کے آرام کر سکے. کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے دیکھا تاشا شیشے کے سامنے موجود نظر آئی. اس نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے تھے. ایمان دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گیا. تم یہاں؟ اس نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی ہاں، میں بہت تھک گئی تھی. سارے بالوں کو ایک طرف کر کے وہ اپنے ہار کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. ایمان نے اسے غور سے دیکھا. وہ تقریباً ساری جیولری اتار چکی تھی، صرف گلے کا ہار باقی تھا جس کا لاک نہ جانے کہاں اٹک گیا تھا، جو کھل ہی نہیں رہا تھا. تاشا کے چہرے پر چھائی ہوئی الجھن سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کافی تنگ ہو چکی ہے. ایمان نے اس کی مدد مانگے بغیر ہی لاک کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھایا تو تاشا کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹچ ہوئی. اس نے گردن موڑ کر ایمان کو دیکھا مگر وہ مکمل طور پر اس کام میں مصروف تھا. لاک کھل گیا تو ایمان نے وہ ہار اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر شیشے میں اپنا اور تاشا کا عکس دیکھنے لگا. تاشا گردن موڑے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے بے اختیار اپنے ولیمے کی رات یاد آئی جب اس کے کہنے پر بھی اس کی مدد کرنے کو نہیں آیا تھا اور آج بن کہے اس کی مدد کر دی. ایمان کی نظریں شیشے میں تاشا کے وجود پر تھی جس کی نگاہیں اپنی پشت پر کھڑے ایمان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی. اسے خاموش نگاہوں سے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر ایمان نے شیشے میں ہی اپنے اور اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا کبھی ایک خواب سا دیکھا تھا میں نے کہ تم میرے ہو اور میرے لیے ہو. وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا. تاشا نے اس کی آنکھوں میں چمکتے محبت کے جگنو دیکھ لیے تھے. ایمان نے اپنی نظریں شیشے سے ہٹا کر تاشا کی آنکھوں کی طرف کی تو وہ گھبرا کر جسے ہوش میں آئی اور فوراً اپنا چہرہ موڑ گئی تھی. ایمان ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا. تاشا الماری کی طرف بڑھنے لگی تو ایمان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سامنے کیا. تاشا کے ہاتھ خود بخود اس کے کندھوں پر جا کر ٹھہر گئے. تاشا میں اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا. وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے نہ جانے کب سے، مگر وہ اسے بتا نہیں پایا. اسے خاموشی کی زبان سمجھانے کے لیے اس نے تاشا کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے سینے کے درمیان رکھا. شاید دھڑکنوں کی زبان وہ سمجھ پاتی. اب اس کا ایک ہاتھ ایمان کے کندھے پر تھا اور دوسرا اس کے دل پر. تاشا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ اپنی نگاہیں جھکا کر اپنے دل اور دماغ میں ناچتی سوچ کو زبان پر لانے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگا. اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. تاشا نے محسوس کیا کہ وہ نروس ہو رہا تھا. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا میں جانتا ہوں کہ تاشا تم مجھے پسند نہیں کرتی اور ہماری شادی تم اسے شادی نہیں سمجھتی، لیکن تم بس مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، آئی پرومس. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی. تاشا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر ایک انجانا سا خوف تھا. وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا. اسے ڈر تھا کہ اگر تاشا کے چہرے پر اس کے لیے انکار لکھا ہو تو اور اس نے اگر دیکھ لیا تو اس کا دل ایک بار پھر سے بری طرح ٹوٹے گا. بولو نا تاشا، کیا تم مجھے قبول؟ ابھی اس کی بات مکمل ہوئی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. اس نے ایک دم گہری سانس لے کر اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹائے اور دروازے کی طرف بڑھا. وہ آنٹی پوچھ رہی کہ آپ نے ہمارا سامان کون سی گاڑی میں رکھا ہے؟ دروازے پر سنایا تھی، عمر کی سالی. ایمان نے گہری سانس لی اور اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا. تاشا وہیں کھڑی اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے ابھی ایمان نکل کر گیا تھا. اس کا لہجہ اور الفاظ تاشا کی سوچوں کو بکھیرنے لگے. آج وہ عمر کی وجہ سے اندر سے جتنی اداس تھی، ایمان کی باتوں نے اسے چند گھڑیوں کے لیے سب کچھ بھلا دیا تھا. وہ خود کو اور ایمان کو سوچ رہی تھی. جہاں آج اریبہ تھی کبھی وہ خود کو وہاں سوچا کرتی تھی، لیکن آج کی شادی میں اس نے عمر کے چہرے پر اریبہ کو دیکھ کر مسکراہٹ آتی محسوس کی تھی. ایک بات تو وہ جان گئی تھی کہ وہ عمر کا نصیب نہیں تھی، لیکن کیا وہ ایمان کا نصیب بننا چاہتی ہے؟ اس کے پاس فیصلے کا اختیار موجود تھا. وہ الماری کی طرف بڑی اور تبدیل کرنے کے لیے کپڑے نکال لیے. عام سے حلیے میں واپس آ کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی. مختلف سوچوں نے کافی دیر سے اسے جگائے رکھا. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو وقت آدھے گھنٹے سے بھی اوپر کا ہو گیا تھا، لیکن ایمان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا.
اس کا ادھورا سوال تاشا کے دماغ میں مکمل گردش کرنے لگا، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مزید جاگ نہ سکی تھی۔ سامان نکلوا کر ایمان واپس کمرے کی طرف بڑھا، مگر کسی خیال کے تحت دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ اگر تاشا نے اس کے سوال کا جواب وہ نہ دیا جو اس کی چاہتی تو وہ کیا کرے گا؟ اسی سوچ کے تحت وہ کمرے میں جانے کے بجائے چھت پر چلا گیا۔ رات کا وقت تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی اس اندھیرے کو مکمل تاریک کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے لگا کر کش لگانے لگا۔ آج کی شادی میں اس کی ساری توجہ تاشا کی طرف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت تاشا کتنی تکلیف میں تھی۔ اس کے نکاح والے دن ایمان کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تو تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے۔ اس کی خاطر ہر بدتمیزی، ہر مصیبت اور بے عزتی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ سنتی تو نہ۔ اداسی اور پریشانی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے اور ایک وہ تھا جو جاگ کر اپنی ادھوری محبت کی کہانی کا انجام سوچ رہا تھا۔ تاشا کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کب کمرے میں واپس آئے، لیکن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے شاور سے پانی گرنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً ایمان فریش ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور ایمان باہر نکلا۔ تاشا کو سوتا پا کر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر دوبارہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے وجود کی تازہ خوشبو تاشا کے ناک سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ باہر نکلا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر اٹھی اور خود بھی فریش ہونے چلی گئی۔ اس روز کے بعد ایمان نے اسے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی تاشا نے اس موضوع کو دوبارہ چھیڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں ہی اس بارے میں بات کرنے سے بچ رہے ہوں۔ ایمان کو یہ خوف تھا کہ تاشا اسے انکار نہ کر دے، اور تاشا کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ ایمان سے محبت نہ کر بیٹھے۔ جس انسان کو وہ ہمیشہ ذلیل کرتی آئی تھی، اس سے محبت کرنے کا مطلب تھا کہ اپنی انا کو بالکل ختم کرنا، جو وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایمان سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی باتیں اور اس کا ایک انداز تاشا کو اسے محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہزاروں پردے چڑھا لیے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر عمر اس کا نہیں ہو سکا تو وہ اس دل میں کسی اور کو بھی نہیں آنے دے گی۔ عمر کی شادی خیریت سے ہو گئی تھی اور اب خاندان اور دوستوں کے ہاں اس کی دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ روزانہ ہی عمر اور اریبہ کہیں نہ کہیں انوائٹڈ ہوتے تھے، اور اگر نہ بھی ہوں تو وہ روزانہ شام کو کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے۔ باقیوں کے شروع کے دن کچھ روز مصروف گزرے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ روٹین پہلے جیسی ہوتی گئی۔ اریبہ کا بیہیویئر سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر ایمان خود اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی بڑی بھابھی تھی تو اس نے اریبہ کو بڑی بھابھی ہی سمجھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمر کو اس پر غصہ کرنے کا کوئی موقع ملے۔ البتہ ثنایا کی وجہ سے وہ عمر کے سسرال میں بھی بس ایک بار ہی گیا تھا۔ ثنایا اس میں انٹرسٹڈ تھی اور یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی، مگر وہ عمر کا سسرال سمجھ کر خاموشی رہا۔ تاشا کا رویہ اس کے ساتھ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، اور اکثر تو اس سے بات بھی بہت ہی کم کرتی تھی۔ ایمان کے پاس آفس سے آنے کے بعد اتنا وقت نہیں بچتا تھا کہ وہ تاشا سے زیادہ دیر بات کرتا۔ البتہ وہ تاشا کے رویے سے الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ عمر کی شادی ہو جانے کے بعد تاشا اس کے ساتھ کو قبول کر لے گی، مگر وہ تو اس سے مزید فاصلے بڑھاتے جا رہی تھی۔ ایمان بھی اس پر اپنے رشتے کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تاشا اسے دل سے قبول کر کے اس کی طرف خود قدم بڑھائے۔ جب اسے لگتا کہ اب تاشا اس کے قریب آ رہی ہے تو تب پھر اس کا رویہ اچانک بدل جاتا تھا۔ اس کے بدلتے ہوئے مزاج کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی الجھن کا حل ڈھونڈنے کے لیے اس نے سوچ بچار شروع کر دی، اور ایک روز عمر اور اریبہ کو ایک ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھ کر ایمان کو بھی خیال آیا کہ وہ اور تاشا شادی کے بعد اس طرح کہیں اکیلے گھومنے نہیں گئے۔ تاشا نے بھی کبھی اس کے ساتھ گھومنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ صرف کام کے وقت اس کے ساتھ جاتی تھی، اور جب سے ایمان نے آفس جوائن کیا تھا وہ خود بھی کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ گھر پر دینے کو اس کے پاس مشکل سے ہی وقت بچتا تھا۔ اب اس کے پاس تھوڑی صحیح مگر اتنی سیلری آ جاتی تھی کہ تاشا کو وہ مہینے میں 2-3 بار باہر کھانا کھلا سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایمان نے ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں ریزرویشن کروائی اور آفس کا کام جلدی ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر تاشا کو سرپرائز دینے کا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو تاشا اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کی مسکراہٹ نے پہلے حیرت اور پھر الجھن کا روپ لے لیا۔ باری باری اس نے پورے گھر میں تلاش کیا مگر اسے کہیں نظر نہ آئی۔ بالآخر اس نے شائستہ بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی، امی تاشا کہاں ہے؟ کہیں گئی ہے کیا؟ ہاں، عمر اور اریبہ جا رہے تھے تمہاری بڑی پھوپھو کی طرف، اسے بھی جانا تھا تو وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ شائستہ بیگم اپنے دھیان میں ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہوئے بتا رہی تھی،
ایمان نے بے ساختہ آنکھیں بند کر کے کھولی اور گہری سانس لی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور فون نکال کر تاشا کو کال ملائی۔ پہلی بار بیل جاتی رہی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ ایمان نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا تو اب کی بار دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ اگر تم نے پھپھو کے گھر جانا تھا تو مجھے بتاتی، میں لے کر جاتا۔ بھیا کے ساتھ جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ پتہ نہیں اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، تاشا کو عمر کے ساتھ جانے پر یا ایمان کو بتائے بغیر جانے پر۔ وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاتی؟ تم میرے باڈی گارڈ ہو جو ہر جگہ تمہارے ساتھ جاؤں؟ جواب میں تاشا نے غصے میں کہا۔ ایک لمحے کو تو ایمان کو اس کے الفاظ پر یقین نہ آیا۔ اس نے حیرت سے فون کو کان سے الگ کر کے دیکھا جیسے تاشا کو ہی دیکھ رہا ہو، اور پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ اچھا تم تیار ہی ہوگی تو میرا انتظار کرو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، پھر ہم کہیں جائیں گے۔ اس نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پھر سے ڈنر کے بارے میں سوچ کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، یہ کہہ کر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گیا تھا۔ ایک تو اس کی کوئی بات پوری سنتی ہی نہیں تھی، اور غصے میں وہ فون ہاتھ میں پکڑے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں چبھن سی ہونے لگی۔ اتنا اچھا موقع تھا ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنے کا۔ وہ اس کے ساتھ باہر جاتی، ڈنر کرتی، ایمان اسے اس کی پسند کی کوئی چیز لے کر دیتا، مگر وہ کبھی اس کے جذبات کو سمجھتے ہی نہیں تھی۔ اوپر سے نہ جانے کیوں اس پر غصہ بھی کر رہی تھی۔ عمر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس نے ایمان کو نو لفٹ کروا دی تھی۔ کم از کم ایمان کو تو ویسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کی جلن آہستہ آہستہ غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ عمر اور اریبہ ایک ساتھ کتنا خوش نظر آتے تھے۔ وہ عمر جو چہرے پر زیادہ تر سنجیدگی طاری رکھتا تھا، اب اریبہ سے بات کرتے ہوئے اکثر باتوں پر مسکراتا تھا، اور ایمان کی زندگی پر الٹے اثرات ہو رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ بہت ساری باتیں جو وہ کہنا چاہتا تھا وہ دل میں دبا لیتا تھا۔ اس کے مزاج کے شوخ پن بھی جیسے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ کئی بار تو وہ سب کے درمیان بیٹھی تاشا کو حسرت سے دیکھا کرتا تھا۔ عمر اور اریبہ ایک کامیاب شادی شدہ جوڑے کی مثال لگتے تھے، جبکہ تاشا اور وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے اس سے بات کرتی تھی، اور جب مرضی نہ ہوتی تو بالکل اگنور کر دیتی تھی۔ ایمان اس امید میں تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا، مگر تاشا کی آج والی حرکت نے اس کی ساری امیدوں کو ایک پل میں ہی بہا دیا تھا۔ دل سے وہ ابھی تک ایمان کے اور اپنے درمیان قائم ہونے والے اس جائز اور مقدس رشتے کو نہیں مان رہی تھی۔ ایمان نے کچھ دیر بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اٹھتے احساسات کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور پھر فون کر کے ریزرویشن کینسل کروا دی۔ اسے تاشا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ تاشا سے اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کرے گا۔ اسے بھی تو پتا چلا کہ ایمان احمد بھی دل رکھتا ہے جو اس کے نظر انداز کرنے سے دکھ بھی جاتا ہے۔ عمر اور اریبہ اسی روز واپس آ گئے تھے، البتہ تاشا وہیں رک گئی تھی۔ شادی کے بعد اس کا سہیلیوں کے گھر بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ 1-2 روز کے لیے انیسا کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ ایمان آج کل کافی دیر سے گھر آتا تھا اور آتے ساتھ ہی لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ جب تک وہ فری ہوتا تو آدھی رات گزر چکی ہوتی اور تاشا نیند میں گم۔ اس لیے جب عمر نے اریبہ کو انیسا کے ہاں لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو تاشا نے بھی ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ عمر نے خوشی خوشی حامی بھر لی تھی۔ وہ کار میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سوچا تھا کہ گھر میں سب موجود ہوتے ہیں، کم از کم باہر تو اپنی مرضی سے انجوائے کریں گے، لیکن اس وقت بھی کوئی اور سر پر سوار ہو جائے تو کیا فائدہ باہر نکلنے کا۔ اریبہ نے برا سمو بنا کر کہا تو تاشا کو بے پناہ شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے عمر کو دیکھا جو ڈرائیو کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اسے تاشا کی سائیڈ لینی چاہیے تھی۔ اسے اریبہ سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، تاشا ہے، وہ تاشا جس کے ایک آنسو پر وہ سنگاپور سے اپنی میٹنگ چھوڑ کر آ جاتا تھا۔ مگر عمر نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ اس نے اریبہ کو نہیں ڈانٹا، اس نے تاشا کی سائیڈ نہیں لی۔ تاشا کا دل عمر کی اس بے رخی پر بری طرح زخمی ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس کا وہ مان بھی ٹوٹا جو تاشا کو کبھی عمر پر تھا۔ اریبہ کو تاشا کا ان کے ساتھ جانا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے اینگل اور ڈرائیو کے دوران اس کے زمانی باتوں نے تاشا کو اتنا تو سمجھا دیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی ان دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ شہزادیوں جیسا مزاج رکھنے والی تاشا کو دل ہی دل میں اریبہ کے الفاظ اور بیہیویئر سے اپنی بے عزتی کا شدت سے احساس ہوا تھا، اور اس کا غصہ وہ اریبہ یا عمر پر نہیں نکال سکتی تھی۔ تبھی تو ایمان کے فون آتے ہی اس نے بدتمیزی سے اس سے بات کی۔ 2 دن بعد جب ایمان آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا تو اس کی فون کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو تاشا کا میسج تھا، واپسی پر گھر جاتے ہو انیسا خالہ کے گھر سے مجھے پک کر لینا۔ ایمان کو اس کا میسج دیکھ کر اس روز والی بدتمیزی یاد آ گئی تو اس نے غصے میں ٹائپ کیا، میں تمہارا باڈی گارڈ نہیں
جیسے تم گئی تھی ویسے ہی واپس آؤ۔ میسج بھیج کر اس نے فون سائلنٹ کر کے سائڈ پر رکھ دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چھٹی کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو عمر اسے لاؤنج میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ یوں رکا جیسے اسی کا ویٹ کر رہا ہو۔ اسے اکیلے آتے دیکھ کر عمر نے پوچھا، تاشا کہاں ہے؟ تاشا تو پھپھو کے گھر ہوگی۔ وہ عام سے انداز میں جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو عمر نے اسے روک لیا۔ سنو، اس نے تمہیں پک کرنے کا کہا تھا تو اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ عمر کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا کہ ایمان کو لگا کہ بات کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ بھیا میں کل اسے لے آؤں گا۔ اپنی طرف سے اس نے بات ختم کر دی مگر عمر دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر رکا۔ ایک بات تو بتاؤ، جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس آؤ کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے ایمان کو تاشا کا کیا ہوا میسج دہرایا تھا، یعنی تاشا نے عمر کو اس کی شکایت لگا دی تھی، تبھی تو وہ اتنا بھڑکا ہوا تھا۔ اس کے غصے اور ناراضگی میں کیے گئے میسج کا اس لڑکی نے اشتہار لگا دیا تھا۔ ایمان کو بے ساختہ اس کی بیوقوفی پر مزید غصہ آیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ کسی اور کی نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بات تمہارے بھیجے میں کب آئے گی آخر؟ ہاں؟ عمر کا انداز بہت ہی نامناسب تھا۔ اریبا اس کے قریب ہی موجود تھی۔ ایمان کو اریبا کے سامنے یوں بے عزت ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اریبا کے سامنے جو اس کا بھرم تھا اسے لگا کہ آج وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ بھی صرف اور صرف تاشا کی اس ایک بے وقوفی کی وجہ سے۔ تمہیں پتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں ایک اچھی لڑکی تمہارے پلے باندھی جاتی؟ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو بتا دو، ہم رکھ لیں گے اس کا خیال۔ اس طرح کی باتیں کر کے بات بات پر تانے دے کر تم اس سے کون سے ظلم کا حساب لینا چاہتے ہو؟ عمر کی آواز تلخ اور اونچی ہو گئی تھی۔ اریبا عمر کے پیچھے خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اس نے عمر کو نہ روکا نہ ٹوکا، بالکل ایسے جیسے اس کے سامنے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ جواب تو مجھے۔ یہ بولتے ساتھ ہی عمر کا ہاتھ گھوما اور اس کے گال پر اپنا نقش چھوڑ گیا۔ یہ تھپڑ کھا کر ایمان حیران رہ گیا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑی مشکل سے نظر اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ بے یقینی تھی۔ اتنی سی بات پر عمر نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، لیکن عمر سے وہ کس بات کا شکوہ کرتا جب تاشا نے ہی اس کی عزت نہیں رکھی۔ دوبارہ مجھے اس کی طرف سے تمہیں کوئی کمپلین نہ ملے، ورنہ اگلی بار بابا جان خود ہینڈل کریں گے تمہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے اس نے اسے جانے کا بھی اشارہ کر دیا تو وہ بغیر کچھ کہے کمرے میں آیا اور سب سے آنکھیں بند کر کے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ تاشا کی وجہ سے آج اریبا کے سامنے اس کی عزت کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ جب گھر والے ہی آپ کی عزت نہ کریں تو باہر والے بھی نہیں کرتے۔ اریبا کی نگاہوں میں پوشیدہ طنز ایمان کی نگاہوں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا اپنے بھائی کے رویے پر۔ کم از کم بیوی کے سامنے تو کچھ لحاظ کر لیتا، مگر اس نے پہلے کبھی کون سا کسی کے سامنے اس کا لحاظ کیا تھا جو اب کرتا؟ آفس میں بھی تو روزانہ ہی کسی نہ کسی کے سامنے اسے عمر سے ڈانٹ پڑ ہی جاتی تھی۔ تاشا کو عمر خود لینے گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ایمان لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی تھی۔ تاشا کے کمرے میں داخل ہونے پر ایمان نے اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا اور اس کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کیا۔ وہ اس سے شدید قسم کا ناراض تھا۔ کیا تھا اگر خود لینے آ جاتا تو؟ عمر بھائی کو بھیج دیا۔ تاشا کو بھی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس دن اریبا نے باتوں باتوں میں سے جتا دیا تھا کہ وہ کباب میں ہڈی بن رہی ہے، تو یہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اریبا اس طرح بھی اس پر اعتراض اٹھا سکتی ہے۔ عمر کو چاہیے تھا کہ وہ اریبا کو خاموش کروا دیتا یا کم از کم اس بات کا ہی اثر کسی طرح کم کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس نے بھی اریبا کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ تاشا کو عمر کی خاموشی پر بھی غصہ آیا اور اس روز اسے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ عمر اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ کبھی بھی تاشا کو اریبا پر پریورٹی نہیں دے گا۔ اس کا دل بجھ گیا تھا، مگر ایک چیز کی تسلی بھی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا وہ اس خوش فہمی سے نکل آئی تھی کہ تاشا کا عمر کی زندگی میں کوئی خاص مقام ہے۔ وہ مقام اریبا کا تھا اور تاشا کو اپنے گھر اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے۔ ایمان کو میسج کر کے وہ پرسکون ہو چکی تھی، مگر شاید وہ اس کا سکون میں رہنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا جواب پڑھ کر تاشا کا دماغ پھر سے گھوم گیا تھا۔ ایک تو اسے اریبا کی باتوں نے غصہ دلایا تھا اور اوپر سے ایمان کے طنز۔ اس نے غصے میں عمر کو سنانے کے لیے کال کی تھی۔ ایمان گھر آئے تو اسے کہیے گا مجھے لینے آ جائے۔ کیوں؟ تم خود اسے کال کر کے کیوں نہیں کہہ لیتی؟ عمر کے جواب پر اس نے اس روز والی بات کا جواب دینا چاہا، مگر پھر اس نے کہا میسج کیا تھا میں نے۔ اس نے کہا کہ جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس آؤ، اور میں اس روز کی طرح واپس نہیں آنا چاہتی۔ آپ پلیز اس کو کہیے گا کہ مجھے آ کر لے جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس بات کو عمر نے کیا مطلب نکالا ہوگا، مگر ایمان کی جگہ عمر کو دیکھ کر اسے ایمان پر مزید ڈھیر سارا غصہ آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عمر کے ساتھ واپس آ گئی تھی اور اب اسے ایمان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل
الگ ہو کر بیٹھا تھا۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے کپڑے بدل کر آئی اور اپنی جگہ کا تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ ایمان مکمل توجہ سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ غصے میں بھڑکے ہوئے تھے، کسی نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ عمر نے بارہا ایمان کی ڈیسک کو دیکھا، وہ ابھی تک آفس نہیں پہنچا تھا۔ اس نے ایک نئے پروجیکٹ کے آئیڈیا پر ایمان سے ڈسکشن کرنی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو 2 گھنٹے لیٹ تھا۔ آج تو وہ اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ کیے بیٹھے تھا۔ آدھے دن سے بھی زیادہ دن گزر گیا تو وہ آفس نہیں آیا۔ اس نے عبداللہ سے ایمان کے بارے میں پوچھا کہ شاید اسے کچھ معلوم ہو، مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ عمر کے ذہن میں مختلف سوچیں آنے لگی۔ کہیں کل والے تھپڑ کی وجہ سے اس نے چھٹی تو نہیں کر لی؟ چلو لیٹ نہ صحیح، بغیر بتائے چھٹی کرنے کے بہانے ہی وہ اس پر غصہ اتارنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ کام نمٹا کر وہ گھر پہنچا تو وہاں اریبہ کے علاوہ اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ سب لوگ کہاں گئے؟ اس نے کوٹ اتارتے ہوئے اریبہ سے پوچھا۔ وہ اپنے نیلز کو فائلر سے ٹھیک کر رہی تھی۔ ہاسپٹل، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا تو وہ بولا ہاسپٹل، لیکن کیوں؟ نہ جانے کیوں سے بابا جان کا خیال آیا۔ پہلے بھی ان کا ایک بار بلڈ بی پی شوٹ کر گیا تھا اور ان کے آفس سے کال آئی تھی۔ عمر انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا، تب انہوں نے گھر والوں کو بتانے سے منع کیا تھا اور 3 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھ کر ہاسپٹل سے انہیں چھٹی مل گئی تھی۔ آج ہو سکتا ہے کہ ایمان لے کر گیا ہو، تبھی تو وہ آفس نہیں آیا۔ اس کا ذہن تیزی سے سارے حساب لگا کر نتیجے پر پہنچ گیا۔ پھر بھی اس نے پوچھ لیا، پتہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ ایمان کے آفس جانے کے کچھ دیر بعد اس کا فون آیا اور سب لوگ مجھے بس ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں کہ کہہ کر نکل گئے۔ وہ شاید ابھی مجھے اس گھر کا فرد نہیں سمجھتے۔ میری اتنی بھی ویلیو نہیں کہ وجہ ہی بتا دے۔ اریبہ نے ٹھنڈے اور نارمل لہجے میں اپنا گلہ کیا۔ عمر کے اس کی بات سن کر حقیقتاً گھر والوں کے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ اگر وہ غیروں سے بیاہ کر آئی تھی پھر بھی وہ اس گھر کی بہو تھی، اسے بڑی بہو والی اہمیت تو ملنی چاہیے تھی نا۔ اس مسئلے پر غور کر کے اس نے فوراً حمید احمد کے نمبر پر کال ملائی۔ وہ ان کی خیریت جاننا چاہ رہا تھا۔ کافی دیر گھنٹی بجتی رہی اور بج کر بند ہو گئی، مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا تو اس بار بھی کافی دیر تک گھنٹی جاتی رہی، مگر کسی نے کال ریسیو نہ کی۔ اب تو وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ایمان کو کال ملائی۔ 4تھی گھنٹی پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو، بابا جان کیسے ہیں؟ کال ملتے ہی اس نے دوسری جانب کون ہے جانے بغیر سوال پوچھا۔ جی پتہ نہیں، وہ اس نے تاشا کی پوری بات سنے بغیر درمیان میں ہی بات کاٹ کر پوچھا، کس ہاسپٹل میں ہو؟ جواب میں تاشا نے اسے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ وہ اریبہ کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اسے نفیسہ بیگم بھی نظر آ گئی تو وہ سیدھا ان کے پاس آ گیا۔ وہ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے پاس پہنچتے ہوئے پوچھا تو نفیسہ نے اندر کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندر بڑھ گیا۔ دروازہ دھکیل کر جیسے ہی اس کی نظر سامنے والے بیڈ پر اور مریض پر پڑی، اس کی آنکھوں میں الجھن آئی تھی۔ ایمان بیڈ پر لیٹا تھا، اس کی ایک بازو اور ایک ٹانگ پر سفید پٹیاں بندھی تھی۔ اس کی آنکھ کے نیچے گال کی ہڈی پر زخم کا سرخ نشان تھا، جس پر غالباً دوا لگانے سے وہ نیلا لگ رہا تھا۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی تھی جس میں سے سفید مایا قطرہ قطرہ اس کے جسم میں جا رہا تھا۔ شائستہ اس پر نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونک رہی تھی اور تاشا وہ دوسری طرف ایمان کے بیڈ کے سرہانے کھڑی تھی۔ عمر نے غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ بھیا صبح آفس آ رہا تھا کہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے آہستہ اور دھیما بول رہا تھا۔ ہاں تو اندھوں کی طرح تو بائک چلاتے ہو تم، بلکہ بائک چلاتے نہیں راکٹ کی طرح اڑاتے ہو۔ کتنی مرتبہ پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ڈھنگ سے چلایا کرو، مگر نہیں، اب لگوا لی نا چوٹ۔ عمر نے یہاں بھی اس کو ڈھانٹا، اپنا فرض سمجھا تھا۔ اچھا برس کرو عمر، دیکھ نہیں رہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے؟ شائستہ کو عمر کو یوں ایمان کو ڈانٹا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے انہوں نے عمر کو ٹوک دیا، جبکہ عمر کو ماں کا ایمان کی طرف طاری کرنا انتہائی برا لگا تھا۔ اریبہ نے سرسری سے اس کا حال پوچھ لیا تھا کہ کہیں گھر والے یہ نہ کہیں کہ دیور کا حال نہیں پوچھا۔ تاشا کو عمر کا ایمان کو اس طرح ڈانٹنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی تک اس روز والی باتیں بھلا نہیں پائی تھی۔ اس نے خاموشی سے ایک ناراض نگاہ عمر پر ڈالی۔ ایمان سے تو وہ ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی ناراضگی ختم کر چکی تھی۔ اسے زیادہ سیریس چوٹیں نہیں آئی تھی، البتہ ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا بیڈ ریسٹ کہہ دیا تھا۔ عمر کچھ دیر وہاں ٹھہرا اور پھر اریبہ کے ساتھ واپس جانے لگا۔ شائستہ اور نفیسہ بیگم اس کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی۔ تاشا کو نفیسہ نے ہاسپٹل میں ہی رکنے کا کہا اور شائستہ کے اصرار پر بھی وہ ان کی نہ سنتے ہوئے انہیں گھر واپس لے آئی تھی۔ ایمان کو اگلے روز چھٹی مل جانی تھی اور عائشہ بھی راؤنڈ پر تھی، البتہ اریبہ کا منہ بن گیا تھا کہ انہیں ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ عمر کے ساتھ مکمل پرائیویسی چاہتی تھی۔ اسے عمر کا گھر والوں کے ساتھ گھلنا ملنا بالکل پسند نہیں تھا۔
وہ اس پر صرف اور صرف اپنا قبضہ رکھنا چاہتی تھی، مگر عمر گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس لحاظ سے بہت سی ذمہ داریاں خود بخود اس کے نبھانی پڑتی تھی۔ ایمان عمر کی طرح بڑی ذمہ داری سے آزاد تھا، اور یہ بات بھی اریبہ کو بالکل بری لگتی تھی کہ نہ تاشا پر کوئی ذمہ داری تھی اور نہ ایمان پر، جس کی وجہ سے وہ تاشا سے بھی دل ہی دل میں چڑنے لگی، اور اس کی یہ چڑ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی تھی۔ پہلے پہل جو اس نے اچھی بہو کا نقاب چڑھا رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد کمرہ خالی ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف ایمان اور تاشا موجود تھے۔ تاشا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے سرہانے کے قریب آ کر رکی اور نظر اٹھا کر ایمان کو دیکھا۔ ایمان نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ تاشا کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ کر بھینچا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا۔ اگر اس وقت وہ زخمی نہ ہوتا تو تاشا اس کے یوں اگنور کرنے پر اس سے اچھا خاصا جھگڑا کرتی، لیکن اس کی زخمی حالت کے پیش نظر وہ خود ہی بات کرنے میں پہل کر گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نرم سے لہجے میں پوچھتے ہوئے جواب کی منتظر رہی، مگر ایمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس سے شدید ناراض تھا۔ عمر نے تاشا کی وجہ سے اریبہ کے سامنے سے تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ بات اتنی آسانی سے بھلائی جانے والی نہیں تھی۔ ایمان، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا تمہیں؟ اس کے زخمی وجود کو دیکھتے اس نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی۔ اس بار ایمان نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ سب چلے گئے ہیں، اب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب پر تاشا کے دل کو بہت زور سے دھکا لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تاشا ڈرامہ کری تھی اس کے ساتھ ہمدردی کا۔ اس نے بے یقینی سے ایمان کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں میرا فکر کرنا ڈرامہ لگ رہا ہے؟ تاشا نے اس سے پوچھا، مگر ایمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا ناراض رویہ تاشا کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ بہت کم اس سے ناراض ہوتا تھا، مگر جب ناراض ہوتا تو تب خود بھی مان جاتا تھا۔ اب وہ نہیں مانا تھا، اور اس بات نے تاشا کو بے چین کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان پر شکوہ آ گیا اور وہ بولی، اصولاً تو مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے، مجھے غصہ کرنا چاہیے کہ تم مجھے کل لینے کیوں نہیں آئے تھے، اور یہاں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب چل رہا ہے۔ اس کی شکوہ پر ایمان نے ایک دم آنکھیں کھولی اور رخ اس کی طرف موڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں لینے آ رہا ہوں تو تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں تمہارا باڈی گارڈ نہیں، تو پھر کس بات کی خوش فہمی تھی تمہیں کہ میں تمہارے بلانے پر آ جاؤں گا؟ وہ کہے بغیر رہ نہ سکا تو تاشا نے کہا، وہ تو بس میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم مجھے کہیں بھی اکیلا چھوڑ دو۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ میں کسی اور کے ساتھ آتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے شکوہ کر گئی۔ تم جس کے ساتھ گئی تھی اسی کے ساتھ تمہیں واپس آنا تھا۔ اس کے زخمی چہرے پر ابھی بھی غصہ تھا۔ میں تمہاری ذمہ داری ہوں، ان کی نہیں۔ تم سے کس نے کہا کہ تم میری ذمہ داری ہو؟ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر دل ابھی تک اس سے خفا تھا، اس لیے ہر بات بول رہا تھا۔ تاشا نے جیسے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے اس سوال کی امید تو بالکل نہیں کر رہی تھی۔ ایمان، میں تمہارے نکاح میں ہوں، اور بیویاں اپنے شوہروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دوسرے کے شوہروں کی نہیں۔ اسے خفا سے انداز میں کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا، تمہیں یاد ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ کچھ روز پہلے تک تو تمہیں اس تعلق سے پر بہت اعتراض تھا۔ ایمان اس پر طنز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تاشا کی بات کرنے نے اس سے مجبور کر دیا تھا۔ جواب میں تاشا نے اسے نم ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ ایمان، تم اب مجھ سے اس طرح بدلہ لو گے کیا؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا، مگر ایمان نے کوئی رحم نہیں کھائی اور کہا، کیوں؟ سب کچھ صرف تمہیں کرنے کی اجازت ہے کیا؟ میں انسان نہیں؟ کیا میری کوئی فیلنگز نہیں؟ اگر تم کسی اور کے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہو تو واپس آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، جب تمہیں میرا ساتھ برداشت نہیں تو کھل کر کہہ دو۔ اس طرح کبھی امید اور نا امیدی کے درمیان میں لٹکتا رہوں گا۔ غصے میں اس کی ناک پھولنے لگی تھی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی آنچ تھی اور خفگی تو حد سے زیادہ تھی۔ تاشا چپ چاپ سنتی رہی۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا، لیکن اب اسے کیا بتاتی کہ اریبہ کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ اگر ایمان کو وہ اصل وجہ بتاتی تو وہ اس کی کمزوری جان لیتا۔ اپنا بھرم رکھنے کے چکر میں اس نے سارا الزام ایمان پر ڈال دیا تھا۔ چند لمحے وہ ایمان کو خاموش نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے آواز دے کر روک لے گا۔ دروازے کا ہینڈل گھمانے تک وہ اسی امید میں تھی کہ شاید ایمان اسے آواز دے گا، مگر اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ بالآخر تاشا نے ہی خود پیچھے مڑ کر اسے دیکھ لیا۔ ایمان رخ موڑے دوسری طرف مڑا ہوا تھا۔ اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ تاشا اس کے قریب رہتی یا چلی جاتی۔ اس نے آنکھوں میں امڑتے آنسو اندر دھکیلے اور دروازے سے قدم باہر رکھ دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹتے ہی آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ جس نے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھا تھا، ہمیشہ نہیں مگر زیادہ تر، آج وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو گیا تھا۔ تاشا کا دل جیسے کٹ گیا تھا۔
اس نے رگڑ کر گالوں سے آنسو صاف کیے اور کمرے کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اگر وہ اس سے ناراض ہو رہا تھا تو ٹھیک ہے، اب وہ بھی اسے نہیں منائے گی۔ اس کی اونچی انا نے جتنا جھکنا تھا جھک گئی تھی، اب اور نہیں۔ تاشا نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے دن اسے چھٹی مل گئی تھی۔ رات سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دن کو سب اس کے پاس تھے، اس لیے کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ عمر آفس چلا گیا تھا اور جاتے ہوئے اریبہ کو اپنے میکے ڈراپ کر گیا تھا۔ عائشہ اپنی شفٹ کر کے ختم کر کے ایمان کے پاس آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے انیسہ نے بھی اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ چکر لگا لیا تھا۔ شائستہ اور نفیسہ بیگم اس کی خدمتیں کر رہی تھی۔ تاشا سارا وقت اس کی خاطرداریاں ہوتے دیکھتی رہی۔ وہ سب سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا اور ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہا تھا۔ دن گزر گیا تو سب لوگ کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تاشا ایمان کے پاس تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر کمر کے بل لیٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ اپنے پہلو میں سیدھا جبکہ دوسرا موڑ کر اس نے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن تاشا جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اس نے بھی اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک تو غلطی بھی اس کی اور اوپر سے نخرے بھی وہ خود دکھا رہا ہے۔ تاشا نے دل ہی دل میں سوچا اور لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ کر اس کی طرف پشت کر کے لیٹ گئی۔ تاشا نے سارا دن اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور وہ انتظار میں تھا کہ شاید وہ اس سے پھر کوئی بات کر لے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ کوئی اور لڑکی نہیں، وہ تاشا کرم داد تھی جو غلطی کر کے بھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ ہمیشہ ایمان کو ہی جھکنا پڑتا تھا۔ میرے جان و دل، میرے ہم سفر، میں اداس ہوں کوئی بات کر، تیرے لب ہلے تو کٹے سفر، میں اداس ہوں کوئی بات کر، کوئی بوجھ ہو تو اتار دے، کوئی خوف ہو تو نکال دے، میرا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ پر، میں اداس ہوں کوئی بات کر۔ نہیں یاد کتنے برس گئے، تیری گفتگو کو ترس گئے، میری کھڑکیاں دیوار و در، میں اداس ہوں کوئی بات کر، تجھے چپ ہے کیسی لگی ہوئی، ابھی عمر تو ہے پڑی ہوئی، ابھی مسکرا ابھی غم نہ کر، میں اداس ہوں کوئی بات کر۔ بالآخر اس چپ کو ایمان نہیں توڑا اور اس نے کہا، تم نے بھیا سے میری شکایت کیوں لگائی؟ لائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں ایمان نے اس کے وجود میں حرکت محسوس کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کون سی شکایت؟ اس دن جب تم نے مجھے میسج کیا کہ مجھے لینے آ جاؤ اور میں نے کہا تھا کہ جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس آؤ، تم نے یہ بات بھیا کو کیوں بتائی؟ ہاں تو میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تم نے یہی تو کہا تھا نا۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ ایمان نے اس مدھم روشنی میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی اور کہا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری اس شکایت کا کیا رزلٹ نکلا؟ بھیا نے مجھے اریبہ بھابھی کے سامنے… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس سے مزید الفاظ ادا نہیں ہو سکے۔ اس نے نچلے لب پر زبان پھیر کر اسے دانتوں میں دبا لیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ہاں؟ اب کی بار تاشا کی آواز میں خفگی کی جگہ کچھ اور بھی تھا، شاید ایمان کے لیے فکر تھی۔ رہنے دو، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن فیوچر کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی بات ہو صرف ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے، ہماری باتوں کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو تاشا نے ایک خفا سی نگاہ اس پر ڈالی اور جواب دیے بغیر دوبارہ رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایمان کی دھیمی سی آواز گونجی، کیا تم ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ تاشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کل سے تو تم مجھے اگنور کرے ہو نا، تو اب بھی کرو۔ مصیبت سامنے گھوم رہی ہو تو پھر نظر انداز کرنا بھی کون سا آسان کام ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بولا، مگر ذرا اونچی آواز سے۔ تاشا نے گردن گھمائی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ تاشا کے چہرے پر غصہ بھی اس دھیمی روشنی میں وہ دیکھ چکا تھا۔ کیا میں مصیبت ہوں؟ تاشا نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں تو اور کیا، جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا تم نے مجھے۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ جو میں بچ گیا، ورنہ تم نے تو مجھے مروانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے وظیفے کیے ہوں گے۔ اس کے الفاظ پر تاشا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے لب بھیجتے اسے دیکھنے لگی تو ایمان نے کہا، ویسے سچ بتاؤ، اگر میں مر جاتا تو تم اس وقت کیا کر رہی ہوتی؟ رو رہی ہوتی یا خوش ہو رہی ہوتی کہ مجھ سے تمہاری جان چھوٹ گئی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مگر تاشا نے رخ موڑ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھ لے۔ اس کی خاموشی پر وہ آہستہ سے کراہتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پتہ ہے جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو سب سے پہلے مجھے تمہارا خیال آیا تھا، میرے بغیر تم کیسے رہو گی یہی سوچ رہا تھا میں۔ وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے بولا تو تاشا نے نم آنکھوں کو اپنی نمی کو آنکھوں سے اندر دھکیلتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا۔
اتنے بھی ضروری نہیں ہو تم میرے لیے۔ اس کے الفاظ بہت ہی سخت تھے لیکن لہجہ دھیما تھا۔ ایمان کی مسکراہٹ بھی ختم ہوئی۔ اس نے بہت غور سے نیم روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاشا کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، پتہ ہے تمہیں عادت ہے میری، مرے بغیر تم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکو گی۔ ایمان کی بات پر تاشا کا غصہ ایک دم غائب ہوا۔ ایمان کے الفاظ پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، شاید ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے ایمان کو دیکھ کر ہنکارا بھرا اور آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، پالتے رہو تم اپنے دل میں خوش فہمیاں۔ یار یہ خوش فہمیاں نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جب تمہیں میری ضرورت ہوگی اور میں تمہارے پاس اس وقت نہیں ہوگا تو تب تمہیں احساس ہوگا۔ اس کی باتوں کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہوئے تاشا نے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا، سو جاؤ تم، آرام کر لو، پھر کہو گے کہ میں نے تمہیں سونے نہیں دیا۔ ہاں کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ وہ منہ ہی منہ میں بول کر پھر لیٹ گیا تو اس کی بات پر ایک بار پھر تاشا کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے کچھ بولے بنا دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی، مگر اس بار رخ موڑنے کے بجائے وہ کمر کے بل لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ہاتھ کی پشت پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایمان کی انگلیاں تھی جو اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تاشا کے حیران اور پریشان ری ایکشن کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا آدھا پٹی میں جکڑا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ایمان کو محسوس ہوا کہ شاید تاشا کو اچھا نہیں لگا تھا جو اس نے ایمان کا یوں ہاتھ جھٹک دیا۔ سوری، اپنی طرف سے معذرت کر کے وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر گیا۔ تاشا کو اچانک جیسے کسی خالی پن کا احساس ہونے لگا، مگر اس نے دوبارہ ایمان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کتنی دیر تک وہ بہت غور سے اس کے زخمی وجود کو دیکھتی رہی، پتہ نہیں کیوں مگر اب وہ اسے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔